وہ ہو نہیں سکا. پھر میں نے کہا پریس کلب بغیر صدر کے آنا وہ بھی مناسب نہیں ہے, تو صدر صاحب تھوڑے عرصے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا واپس آ جائیں, پھر ملاقات کر لیں گے. رائٹلی کہا آپ نے کہ پولیس کا اور پریس کا بڑا قریبی ساتھ ہے. آپ بیسیکلی اوپینین میکرز ہو اور آپ ہماری ایفرٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہو پبلک ڈومین میں, جہاں پہ ہمارے جو کام ہیں یا جو ایون کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہوتی ہیں, اور ہمیں بعض اوقات ایک جینون فیڈ بیک ملتا ہے کہ جی کیا کون سی اشیاء ہیں جس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, اور کس ڈائمنشن میں ہم صحیح جا رہے ہیں اور صحیح نہیں جا رہے. تو یہ ایک ایسی ریلیشن شپ ہے جس میں ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے مقصد ہم دونوں کا ایک ہی ہے کہ ایک بہتر معاشرہ, اور وہ بہتر معاشرے میں ہم دونوں کھلاڑی ہیں. لوگوں کو ایک پرامن اور بہتر معاشرہ دینا ہمارا بیسیکلی بنیادی ایک مقصد ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا جو ارشد صاحب نے عذرائے تفنن کہا کہ وہ وقت نہیں آئے گا, لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی تو ظاہر ہے بھائیوں میں بھی چیز آ جاتی ہے, اور انشاءاللہ وہ مل جل کے ہم ڈیل کر لیں گے. کے پی پولیس آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے کہ ایک اس کو بڑے چیلنجز کا آج کل سامنا ہے, اور چیلنجز میں ظاہر ہے دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پچھلے کچھ ماہ سے 2022 ہمارا سال اور بڑا ہمارا ایک ٹف ایئر ان دا سینس گزرا کہ اس میں ہمارے جو دہشت گردی کی جو واقعات ہوئے ہیں وہ پچھلے 10-12 سال میں 2008-9 کے بعد سب سے زیادہ ہائی تعداد میں, اور جو پشاور پولیس کا بلاسٹ تھا وہ ایک سنگلی ورسٹ انسیڈنٹ ہے کے پی پولیس کی ہسٹری میں. لیکن ظاہر ہے یہ بڑے چیلنجز ہیں, ہم نے ان کو اوور کم کرنا ہے اور ان کو آگے لے کے چلنا ہے. جو پہلا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جو ادارہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے سی ٹی ڈی, اس کی تنظیم نو کرنا, اس کو بہتر فوٹنگز پہ کھڑا کرنا. تو ہم نے سی ٹی ڈی کو ری آرگنائز کرنے کی اس صوبے میں ایک کوشش کی ہے. سی ٹی ڈی بیسیکلی یہاں پہ اس میں سینئر پولیس آفیسرز کی کمی تھی. آج سے کچھ ہفتے پہلے تک ایک ایس ایس پی رینک کا آفیسر سی ٹی ڈی کو چلا رہا تھا اور ایک بھی پی ایس پی افسر اس پہ پوسٹڈ نہیں تھا, اور ڈی ایس پیز اور انسپیکٹرز ایس پی کی پوسٹوں پہ ریجنل ایس پیز بن کے اس کو چلا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ رینک کا اور ایکسپیرئنس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے جو کہیں بھی کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے, اور ہم نے نہ صرف وہاں پہ, میرا خیال ہے یہ سی ٹی ڈی کی تاریخ میں آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں کہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے ریجنز میں ایس پیز, اور وہ بھی پی ایس پی آفس ایس پیز پوسٹ کیے ہیں. اس وقت بنو میں آپ کا پی ایس پی ہے, آپ کا کوہاٹ میں ہے, آپ کا سوات میں ہے, اور ایک آدھ جگہ اور بھی ہے. تو وہ اس کے علاوہ ہم نے ہر ریجن میں ایس پی رینک کا آفیسر پوسٹ کر دیا. ساتھ ہی ہم نے آپ کے ریجنز زیادہ کر دی ہیں سی ٹی ڈی کے اندر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو چیلنج ہے وہ میجر چیلنج ہمارا ساؤتھ میں ہے. دہشت گردی کی جو واقعات ہیں ان کا جو میجر پروپورشن پیش آ رہا ہے وہ 2 ڈویژن میں پیش آ رہا ہے. ویسے تو پشاور کے مضافات بھی ہٹ ہوئے ہیں, لیکن واقعات کے تناظر میں کہ کہاں زیادہ واقعات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈی اے خان اور بنو ڈویژن میں زیادہ واقعات ہوئے ہیں. تو وہ ہم نے وہاں پہ آفیسر بھی پوسٹ کیے ہیں, اور سی ٹی ڈی کو ایک تنظیم نو کرنے کی بھی کوشش کی ہے. ساتھ ہی ساتھ پشاور چونکہ کیپٹل ہے, پشاور میں سینئر آفیسر کی سپرویژن بڑی ضروری ہے کہ جتنی آپ سپرویژن کو بہتر بنا سکیں اس طریقے سے آپ کا کام بہتر ہو جاتا ہے. میں جب یہاں پہ آیا تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ جو سٹی ڈویژن ہے ہمارا وہ بہت پھیل گیا تھا, اور فقیر آباد گل بہار کی سپرویژن اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی تھی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی, اور اس طرح سے جو رورل ڈویژن تھا وہ بھی بہت پھیل گیا تھا, اس کی بھی سپرویژن اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی تھی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی.
تو ان 2 ڈویژنس کو میں نے مزید تقسیم کر دیا اور فقیر آباد کا علیحدہ ڈویژن کر دیا انڈر این ایس پی اور وارسک کا علیحدہ ڈویژن کر دیا، کیونکہ پشاور میں جو واقعات چاہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں یا ان کی موومنٹس ہوتی ہیں، مضافاتی علاقوں میں بہتر سپرویژن بہت ساری موومنٹس کو تھواٹ کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو 2 نئے ڈویژنس کریٹ کر کے ہم نے وہاں ایس پی رینک کے لیول اپوائنٹ کیے تاکہ ہمارا جو پشاور کا رسپانس ہے اور سپرویژن ہے پولیس کی وہ بہتر کی جا سکے۔ اس کا ایک مثال آپ کو ریسنٹلی میں اس سینس میں دوں گا کہ ابھی اگر آپ کا لیٹ سپوز ایس پی جو پہلے رورل تھا وہ اگر چمکنی میں بیٹھتا تھا تو اس کو ریسپونڈ کرنے میں ناصر باغ میں یا ریگی میں اس کو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا۔ اگر وہی ایس پی اب جا کے ناصر باغ میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا رسپانس، پھر اس کا تعلق وہاں لوگوں کے ساتھ، علاقے کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایفرٹ تھی اس سلسلے میں کہ یہ چیز بہتر کی جا سکے۔ ہم لوگ این ایم ڈیز میں نے پولیس مختلف ریجنز کے دورے کیے اور ایک وہاں پہ ایشو یہ ریز ہوا کہ این ایم ڈیز میں جو ہمارے ایکس لیویز خاصہ دار انڈکٹ ہو گئے تھے اور ظاہر ہے ان کی بڑی قربانیاں ہیں پچھلے دور میں بھی اور اب بھی، تو ان کا سروس اسٹرکچر نہیں بنا تھا، اور ظاہر ہے جب تک کسی فورس میں سروس اسٹرکچر نہ ہو، کسی بندے کو پتہ نہ ہو میں نے آگے جانا کدھر ہے، میری ترقی کیسی ہوگی، میں نے کیا کورسز کرنا ہے، تو ظاہر ایک نا امیدی کی ایک فضا جنم لیتی ہے۔ تو وہ ہم نے آج ان کا جو ایک نیا اسٹرکچر کا ڈرافٹ ہے وہ ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو اپروول کے لیے موو کر دیا تاکہ یہ ان کا جو سروس اسٹرکچر ہے، ان کے جو کورسز ہیں، ان کے جو پروموشنز ہیں، اس چیز کو بہتر بنایا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو چند دنوں بعد آپ میں سے چند لوگوں کو بلاؤں گا اور پولیس ویلفیئر کے مطابق لیے ہم کچھ بڑے امپورٹنٹ اسٹیپس اٹھانے والے ہیں جو انشاءاللہ علیحدہ سٹنگ میں آپ لوگوں کو بیٹھ کے ہم ایک علیحدہ بریفنگ دیں گے، کیونکہ جو سپاہ بیسیکلی فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے ان کے ویلفیئر کا خیال رکھنا ہم سینئر لیڈرشپ کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں بڑا مشکور ہوں ارشد عزیز ملک کا، ریاض خان صاحب کا، باقی دوستوں کا، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا، آپ سے ملنے کا، اور انشاءاللہ یہ ون ٹائم انٹریکشن نہیں ہوگا، یہاں پہ ہم آتے رہیں گے، بات چیت کرتے رہیں گے۔ سب کو شمیم شاہ صاحب